الله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائیو عزیزو، آج محرم کی 8 تاریخ، اور جیسا کہ اس ماہ کے شروع میں ہی ہم نے پچھلے جمعے بھی اس مہینے کی حرمت اور عظمت کے حوالے سے بات کی تھی، اور اس میں ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مناقب اور شان، خاص کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ جس طرح ہم باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مناقب اور شان کو بیان کرتے ہیں، اسی طرح ہم اہل بیت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت کو ہم جزو ایمان سمجھتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آپ کے سامنے ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا، پارہ نمبر یہ 22 ہے اور سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 33 سے، اور ترمذی شریف کی ایک صحیح حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت کے اندر اہل بیت کا ذکر کیا، اور یہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ اہل بیت سے ہر قسم کی ناپاکی کو، ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے گا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور فرمایا تمہیں پاک کر دیا جائے گا جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے آل بیت کی تطہیر یہاں پر ذکر فرمائی۔ سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وجہ کائنات بنایا۔ اس کائنات کے اندر سب سے بڑا مقام اور رتبہ عطا فرمایا، امام الانبیاء بنایا، خاتم الانبیاء بنایا، مقام محمود عطا فرمائی، حوض کوثر عطا فرمائی۔ غرض اللہ جل شانہ کے بعد رب تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام عطا فرمایا۔ اب جس چیز کی بھی نسبت حضور کے ساتھ ہوگی اللہ اس کو بھی عظمت دے دے گا، اور اس پر ہم پہلے کئی دفعہ بات کر چکے۔ اس لیے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ایمان کی حالت میں، جاگنے کی حالت میں، چاہے وہ صحبت ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو، جس نے حضور کی صحبت کو پا لیا ایک لمحے کے لیے ایمان کی حالت کے اندر، اور اس کا خاتمہ بھی ایمان کی حالت کے اندر ہوا، اس کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ اور اس صحابی کا مقام اس پورے اس کائنات کے اندر سارے اولیاء اکٹھے ہو جائیں، سارے اولیاء مل کر بھی ایک وہ صحابی جس نے ایک لمحے کے لیے حضور کی صحبت کو پا لیا ہو ایمان کی حالت میں، اور خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو، سارے اولیاء مل کر اس ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس ایک لمحے کی صحبت نے صحابہ کے مقام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اس لیے کہ وہاں پر نسبت امام الانبیاء کی ہے، صحبت امام الانبیاء کی ہے، مجلس امام الانبیاء کی ہے، اور حضور کی مجلس اور صحبت کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو صحابہ بنا دیا، اور صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے سب جنتی ہیں۔ صحابہ کے ایمان کا اللہ نے قرآن کے اندر دفاع کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، اب اس کے بعد اگلی بات سمجھو کہ جس صحابی کو حضور کی تھوڑی سی صحبت کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے، تو وہ اہل بیت جو حضور کی اولاد ہیں، وہ اہل بیت جو حضور کا خون ہیں، وہ اہل بیت جو حضور کے رشتہ دار ہیں، وہ اہل بیت جو صبح بھی حضور کے ساتھ ہیں، شام بھی حضور کے ساتھ ہیں، وہ اہل بیت جو گھر والے ہیں، وہ اہل بیت جو صبح اور شام مجلس اکٹھی ہے، وہ اہل بیت جن کے ساتھ بستر اکٹھا ہے، وہ اہل بیت جن کے ساتھ تعلق ایک ہے، وہ اہل بیت جو غمی اور خوشی کے اندر شریک ہیں، وہ اہل بیت جو ہر موقع مقام منزل کے اندر قدم بر قدم ساتھ چل رہے ہیں، ان کا مقام اور درجہ کتنا اعلیٰ ہوگا آپ اس کا اندازہ خود ہی لگا لیں کہ جب ایک سیکنڈ کی مجلس کا یہ عالم ہے تو جو اہل بیت حضور کے ساتھ صبح شام ہیں ان کا مقام اور درجہ رب کے ہاں کتنا زیادہ ہوگا۔ اس لیے بات کو سمجھو کہ اہل بیت جو ہیں ان کا مقام درجہ اور ان کی جو عظمت ہے وہ اللہ جل شانہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک نہیں کئی احادیث کے اندر اس کا ذکر کیا۔ اس لیے جب ہم اہل بیت کی یہ شان دیکھتے ہیں، یہ عظمت دیکھتے ہیں، تو بہت سے لوگ دعوے دار ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو ہاشمی کہلاتے ہیں، کچھ شاہ جی بن جاتے ہیں۔ اس لیے بات کو سمجھو کہ صرف نسبت جوڑنے سے نہیں ہوگا، صرف نام رکھنے سے جو ہے نا جی کوئی سید نہیں بن جاتا، صرف نام رکھنے سے کوئی اہل بیت میں نہیں شامل ہو جاتا۔ سید کا مصداق کون ہے؟ علماء نے لکھا 5 خاندان ہیں جو سید کا مصداق ہیں، ذہن کے اندر رکھنا۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، ان کی اولاد یہ سید کہلاتے ہیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، ان کی اولاد یہ سید کہلاتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اولاد یہ سید ہیں۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اولاد یہ سید ہیں، اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اولاد یہ سید ہیں۔ یہ 5 خاندان جو ہیں ان کو سید کہتے ہیں، اور جو ان کی اولاد کے اندر ہے اور واقعی جن کا شجرہ ملتا ہے تو یہ سید ہیں، اور سید وہ ہوتا ہے جس پر صدقہ حرام ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نہ خود صدقہ کھاتے نہ اپنی اولاد کے لیے اس کو جائز کیا، اس لیے سید کے اوپر زکوٰۃ لینا، صدقہ جو واجبات ہوتے ہیں یہ سب حرام ہیں۔ اور اہل بیت جیسے اس آیت کے اندر آیا، میں نے عرض کیا اہل بیت کو سمجھنا ہے کہ اہل بیت ہیں کون۔
یہ جو آیت ہے آپ پارہ اٹھاؤ، پارہ نمبر 22 آیت سورہ احزاب، اس کے اندر جو ہے نا جی اس آیت کو آپ پڑھو. یہ آیت شروع ہوتی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ. یہ سارا اللہ رب العزت ازواج مطہرات کو یہاں پر خطاب فرما رہے. ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، یہ آیت ان کے متعلق ہے. اسی آیت کے اندر آگے چل کر وقر جو ہے، اسی آیت کے اندر آگے چل کر جو میں نے آیت پڑھی اس کا یہ حصہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اس کے بعد اللہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. یعنی یہ ساری آیتیں ازواج مطہرات کو خطاب ہو رہا ہے اور اسی کے اندر اہل بیت کا بھی ذکر ہے. اس لیے بات کو سمجھو کہ اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق، اہل بیت کا سب سے پہلا حق وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کا ہے. اہل بیت کا معنی ہوتا ہے گھر والا، اور گھر والی، گھر والے کس کو کہا جاتا ہے؟ بیوی کو کہا جاتا ہے. اس لیے اہل بیت کا پہلا مصداق ازواج مطہرات ہیں. ساری ازواج حضور کی جتنی بھی ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت جتنی بھی ہیں، یہ ساری کی ساری اہل بیت کے اول مصداق میں سے یہ ہیں. اس لیے اگلی بات یہ سمجھو کہ جب بھی اہل بیت کے فضائل بیان ہوں گے، جب بھی اہل بیت کا مقام بیان ہوگا، جب بھی حدیث میں، قرآن میں اہل بیت کی فضیلت آئے گی، اس میں ازواج مطہرات سب سے پہلے شامل ہوں گی. اور اہل بیت کے اندر صحیح مسلم کی روایت ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس روایت کو اہل تشیع جو ہیں وہ بڑے فخر کے ساتھ جو بیان کرتے ہیں، اس روایت کی راویہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس کی جو روایت کرنے والی ہیں وہ بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اما فرماتی ہیں میں گھر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے نا جب وہی آئی اہل بیت کے متعلق یہی آیتیں، یہ جو آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیتیں نازل ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، حضرت فاطمہ کو، حسن اور حسین کو، ان کے اوپر چادر ڈالی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل البیت، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں. اس لیے اس حدیث کی بنیاد بنا کر کوئی یہ کہے کہ اہل بیت صرف یہ ہیں تو یہ غلط بات ہے. اہل بیت کی آیت آئی ہے ازواج مطہرات کے متعلق، تو حضور نے وہاں پر اپنی اولاد کے ساتھ محبت زیادہ تھی. حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں محبت بہت زیادہ تھی. اس لیے حضور نے ان کو بھی اس موقع کے اوپر اہل بیت کے اندر ساتھ شامل کیا ہے. اب اس کا کوئی یہ مطلب لے کہ نہیں یہ صرف اہل بیت ہیں اور یہ نہیں ہیں، تو یہ جو ہے نا جی یہ قرآن اور سنت سے لا علمی کی دلیل ہوگی اور لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اس لیے پوری بات کو سمجھیں. تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ دیکھو، ایک ہے صحابہ کرام کی درجہ بندی، اہل بیت کا مقام، عزت، وہ میں نے عرض کر دیا. قرآن اور سنت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی مختلف درجہ بندیاں علماء نے ذکر کی ہیں. اس لیے ہم ان کو ذہن کے اندر رکھیں. اور میں بار بار آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت کا اپنا ایک مقام و درجہ ہے، اور اہل بیت بھی انہی صحابہ میں شامل ہے جن کی اللہ رب العزت نے قرآن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فضیلت بیان کی. اس کے علاوہ علماء نے عمومی درجے کے اعتبار سے صحابہ کی درجہ بندی، صحابہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، یہ ذہن میں رکھو. درجہ بندی کے اعتبار سے صحابہ میں سب سے افضل وہ خلفائے راشدین ہیں، چاروں خلفاء، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد 10 مبشرہ ہیں درجے کے اعتبار سے. علماء نے لکھا صحابہ میں درجے کے اعتبار سے دوسرے نمبر کے اوپر جو فضیلت ہے وہ 10 مبشرہ کی ہے، جن کو حضور نے ایک ہی مجلس میں جنتی فرمایا. وہ 10 صحابہ ہیں، ان میں دوبارہ یہ خلفائے راشدین بھی آتے ہیں. اسی طرح درجے کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر علماء نے لکھا اصحاب بدر ہیں.
چوتھے نمبر پر اصحاب احد ہیں، اور پانچویں نمبر پر فتح مکہ یا اس کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ ہیں۔ یہ علماء نے درجہ بندی کی۔ لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام، ان کے ساتھ تعلق، محبت، ان کے متعلق جو ہے نا ہمیں علم، معلومات، چونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے معیار بنایا ہے، تو جن کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے تو ان کے بارے میں ہمیں علم اور معلومات بھی ہونی چاہیے کہ یہ کس کس درجے کے تھے اور کیسے کیسے جو ہے نا اللہ رب العزت نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت کے ساتھ محبت اور اہل بیت کے ساتھ تعلق، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے جو ہے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر خطبہ دیا اور فرمایا دو چیزیں میں تمہارے پیچھے چھوڑ رہا ہوں، ایک چیز فرمایا کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامو، اور دوسری چیز جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ ذکر فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، فرمایا میں تمہیں دوسری چیز جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کا لحاظ کرو، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ان کو دو۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر المستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم نے اس حدیث کو ذکر کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا والذی نفسی بیدی لا یبغضن اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، فرمایا میرے اہل بیت سے بغض رکھنے والے کو اللہ پاک جہنم عطا کرے گا، جہنم میں داخل کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اہل بیت سے فرمایا بغض نہ رکھنا۔ دو قسم کے دنیا کے اندر فرقے، ایک نے اہل بیت کی محبت میں ان کو نعوذ باللہ خدا تک پہنچا دیا، اور دوسرے نے اہل بیت سے بغض اتنا کہ نعوذ باللہ ان کو کفر تک پہنچا دیا۔ اہل سنت والجماعت معتدل، ہم اہل بیت کی عظمت، مقام، مرتبہ اسی درجے کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی، نہ تو محبت میں اتنا بڑھاتے ہیں کہ اللہ اور رسول تک پہنچا دے، اور نہ نعوذ باللہ کبھی سوچ بھی سکتے ہیں کہ ان کو ایمان کی سطح سے نیچے لے آئیں۔ اس لیے یہ جو ہے نا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ معتدل، اعتدال والے جو ہے نا جو دین ہے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ اس لیے اہل بیت کے اندر جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، ہم سارے اہل بیت کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں، ہم سارے اہل بیت کی عظمت، مقام، مرتبے کے جو ہے نا جس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس کو جزء ایمان سمجھتے ہیں، اور اہل بیت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر گوشہ رسول اور علی اور فاطمہ کے پھول، جنتی نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم سب کا ذکر کرتے ہیں، ہم سب کو محبت سے یاد کرتے ہیں، ہم سب کا ذکر عبادت سمجھتے ہیں، ہم سب کا تذکرہ عبادت سمجھتے ہیں، ہم ان کی اطاعت کو عبادت سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند، جس کے پیچھے چلو گے اللہ پاک تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ میں پھر جو ہے نا حسن اور حسین، یہ تو وہ ہیں جن کا جو ہے مقام، مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار۔ دوسری جگہ فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، دنیا میں جو ہے نا میرے 2 پھول۔ ایک جگہ فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان دونوں سے محبت کرے مولا تو ان سے محبت کر۔ جو حسن اور حسین سے محبت کرے گا، اللہ رب العزت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اس کے لیے ہے، گویا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالیٰ سے اس لوگوں کی محبت بھی مانگ لی جو فرمایا حسن اور حسین سے محبت کرتے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ۔ ابھی آخر میں چونکہ اس پر میں مستقل کئی جمعے پڑھا چکا ہوں، کچھ چیزیں اس حوالے سے
کہ عام طور پر جو ہمارے ذہن بنایا جاتا ہے اور ہمارے ذہن کے اندر بات ڈالی جاتی ہے کہ اہل بیت اور صحابہ، پھر صحابہ میں بھی بڑے بڑے صحابہ کا نام لیا جاتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، ان کی آپس کے اندر رنجشوں کو بیان کیا جاتا ہے، آپس کے اندر جو ہے نا جی یعنی نفرتوں کو، عداوتوں کو بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ خود اندازہ لگاؤ کہ 14 صدیہ بعد ہم حضور کی حدیث سن کر حسن اور حسین سے محبت کرنے والے، تو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی جس کی وجہ سے سجدہ لمبا کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی جن کی وجہ سے خطبہ چھوڑ کر جو ہے نا جن کو جا کر اپنی گود کے اندر اٹھا رہے ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جن کے پیٹ میں سب سے پہلے جانے والی چیز وہ میرے نبی کا لعاب ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا عقیقہ اور نام رکھنے والے امام الانبیاء، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی جو ہے باہر گلیوں کے اندر ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی ان کو اپنی کندھوں کے اوپر سواری دے رہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی جن کو بہترین سوار کہہ رہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی ان کی شہادت کو پہلے سے پیشن گوئی کر کے رو رہے، تو وہ صحابہ جو حضور کی محبت ان حسن اور حسین سے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ صحابہ ان حسن اور حسین سے بغض اور عداوت کیسے رکھ سکتے؟ دھوکہ دیا ہے، غلط تاریخ بیان کی ہے، مورخین نے یہاں پر کذاب بنے ہیں، جھوٹے بنے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہے۔ نعوذ باللہ، اتنے بڑے مقام کا صدیق اکبر جن کو اللہ نے کائنات کے بعد، کائنات کے اندر، کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام عطا فرمایا، ان کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی جو ہے کہ صحابہ کی آپس کے اندر کیسے آپس کے اندر محبت تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، فرمایا نبی کی رشتہ داری مجھے اپنے رشتہ داروں سے بہت زیادہ عزیز ہے، جتنی محبت مجھے حضور کے رشتہ داروں سے ہے اتنی محبت مجھے اپنے رشتہ داروں سے بھی نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قحط پڑتا ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، تو صحیح بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے کے جاتے ہیں۔ حضرت عباس کون ہے؟ حضور علیہ السلام کے سکے چچا ہیں۔ حضرت عباس کے پاس جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، یہ حضرت عمر دعا فرما رہے ہیں، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا، اے اللہ جب بارش نہیں ہوتی تھی ہم تجھے تیرے رسول کا جو ہے وہ واسطہ دیتے تھے، تیرے رسول کا توسل کرتے تھے تو ہمارے اوپر بارش آ جاتی تھی۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِينَا، اب چونکہ حضور نہیں ہے، پردہ فرما چکے ہیں، اب ہم تمہیں ان کے چچا عباس کا واسطہ دیتے ہیں اور عباس کے توسل سے تجھ سے بارش کا سوال کرتے ہیں۔ قال فیسقون، راوی کہتا ہے جب یہ دعا کرتے تھے حضرت عباس کے واسطے سے اللہ پاک فوراً بارش برسا دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر، اگر حضرت عباس جو حضور کے اہل بیت میں سے ہیں، اگر یہاں پر اہل بیت کی شان عظمت ان کے دل میں نہ ہوتی، کیوں حضرت عباس کا واسطہ اللہ کے سامنے پیش کرتی؟ میں عرض کر رہا ہوں تاریخ والوں نے جو ہے وہ غلط جو ہے تاریخ پیش کی ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو کوئی بندہ کسی دشمن کے نام کے اوپر اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھتا ہے، کسی ناپسندیدہ شخص کے نام پر اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عجیب بات یہ ہے یہ ساری جو روایتیں ہیں یہ ساری ان کی کتابوں سے میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات ان کی علماء نے لکھی ہوئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام ابو بکر، حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ اگر عداوت ہوتی، ناپسندیدہ ہوتے، بغض ہوتا تو کوئی بندہ دشمن کے نام پر بیٹے کا نام نہیں رکھتا، اور یہ بات ان کی بڑی معتبر کتابوں کے ساتھ جو ہے نا جی ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں شہید ہونے والوں میں یہ ابو بکر بھی شامل تھے۔
جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا جی اولاد میں سے تھے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام وہ بھی ابو بکر، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر۔ ان سب نے اپنے بیٹوں کے نام ان کے ناموں کے اوپر رکھے۔ اسی طرح جو ہے اور امام موسیٰ کاظم، جن کا بڑے جو ہے نا جی معتبر ہے تو اہل سنت کے امام، لیکن انہوں نے اپنی طرف منسوب کیا۔ امام ابو موسیٰ کاظم رحمہ اللہ، ان کی بیٹی، ان کے مشہور عالم شیخ مفید، انہوں نے جو ہے نا جی اپنے تاریخ کی کتاب کے اندر لکھا ان کی بیٹی کا نام عائشہ تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ان کی آپس کے اندر کوئی دشمنیاں نہیں تھی، کوئی عداوتیں نہیں تھی۔ یہ مجھے اور آپ کو جو ہے نا جس طرح غلط بیانی کی گئی ہے، اور بات لمبی ہو جائے گی، مختصراً عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی آپس کے اندر رشتہ داریاں، آپ یقین کریں ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ آپ حیران رہ جائیں۔ صحابہ کرام اہل بیت کے ساتھ جو ان کی آپس کے اندر رشتہ داریاں ہیں، اور اتنی قریبی رشتہ داریاں ہیں کہ آپ جو ہے نا جی دیکھیں گے کہ کیسے کیسے جو ہے کہ دیکھو، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اماں عائشہ، ان کا نکاح کس کے ساتھ؟ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک نے کئی حدیثیں ہیں، جب حضور سے پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے، فرمایا عائشہ کے ساتھ۔ اور صحیح بخاری کی حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام شادی سے پہلے ریشم کے غلاف کے اندر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپیٹ کر خواب کے اندر پیش کیا، چہرہ دکھایا اور فرمایا حاضی زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت میں جو ہے نا جی آپ کی بیوی ہے۔ یہ اماں عائشہ کون ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ حضرت ابوبکر صدیق کی جو ہے نا جی بیٹی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے کس کے اندر؟ آل رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو حضور کے ساتھ رشتہ تعلق یہاں سے جڑا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب، یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، ان کی یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہوئے احد کے اندر۔ ان کی زوجہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیوہ ہوئی۔ حضرت اسماء کا نکاح ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور ان سے جو ہے نا جن کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق جب فوت ہوئے تو ان کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد کی پرورش کی ہے، اور یہ محمد کون ہے؟ یہ حضرت ابوبکر کے بیٹے ہیں۔ یہ حسن، حسین، محمد، ان تینوں کی پرورش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اور حضرت علی فرمایا کرتے تھے ہوا ابنی من ظہر ابی بکر، فرمایا محمد میرا بیٹا ہے اگرچہ ابوبکر کی پشت سے ہے۔ یہ رشتہ داریاں قائم ہوئی ہیں۔ اسی طرح امام جعفر صادق، جس کی طرف ساری فقہ جعفریہ منسوب ہے، ساری فقہ جعفریہ امام جعفر صادق کی طرف منسوب ہے۔ امام جعفر صادق اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خونی رشتے آپس کے اندر، اور یہ ایسی تاریخ ہے جس کو بالکل جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور یہ ان کی کتابوں کے اندر بھی۔ اب بتاؤ، جن پر تبرہ کرو گے، جن کے بغض رکھو گے، جن کی شان میں گستاخی کرو گے، امام ابو جعفر کا دو طرح سے تعلق ہے اماں عائشہ کے ساتھ، ایک خونی رشتہ ہے، ایک استاد اور شاگرد والا رشتہ ہے۔ وہ بھی عرض کرتا ہوں، یہ آخری بات عرض کروں۔ حضرت امام جعفر صادق جو ہیں، ان کے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے محمد، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے محمد، ان کا محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کی جو بیٹے تھے نا جن کا بھی میں نے ذکر کیا محمد، ان کی پوتی ام فروہ کے ساتھ جو ہے نا جی کیا ہوا؟ نکاح ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے محمد کا محمد بن ابو بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے کی پوتی کے ساتھ نکاح ہوا، جن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ ان سے امام جعفر صادق رحمہ اللہ پیدا ہوئے ہیں۔ امام جعفر صادق کی جو والدہ تھی ام فروہ، ان کے والد کی طرف سے دادا محمد بن ابی بکر ہیں، اور ان کی والدہ کی طرف سے دادا عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، اور محمد اور عبد الرحمن یہ دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سگے بھائی ہیں۔ یہ خونی رشتہ ثابت۔ امام ابو جعفر نے اپنا زیادہ علم عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا ہے، اور عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملازم شاگردوں میں سے ہیں۔ گویا کہ ایک واسطے سے امام جعفر حضرت عروہ کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور استادی شاگردی کا رشتہ یہ بڑا مقدس اور بڑا قیمتی رشتہ ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ تعلقات ہیں، یہ وہ رشتے ہیں
کہ جو تاریخ کی وجہ سے جو ہے نا جی ہمارے سامنے جو صحیح تاریخ نہیں، اس کے علاوہ اتنی رشتہ داریاں ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے اہل بیت کے ساتھ، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، یہ ساری رشتہ داریاں۔ بہرحال ابھی اس کا وقت نہیں ہے، تو آخری بات جو عرض کرنی ہے یوم عاشورہ کے حوالے سے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جب مدینہ آئے تو یہود 10 محرم کا کیا رکھتے تھے؟ روزہ۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ما ھذا یوم الذی تصومون، تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ بڑا عظیم دن ہے، انجى اللہ فی موسیٰ وقومہ، اللہ نے موسیٰ اور اس کی قوم کو نجات دی، فرعون کو غرق کیا، تو حضرت موسیٰ نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فنحن احق واولی بموسیٰ منکم فصاموا، فرمایا ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کریں، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ کہ اس دن کا روزہ رکھا جائے۔ حضرت ابو قتادہ رضی فرماتے ہیں سئل عن صوم یوم عاشورہ، ہم نے پوچھا اللہ کے نبی یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے اس کے متعلق کیا ہے، یعنی اس کی مقام، فضیلت، درجہ؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ پاک اس روزے کی برکت سے پچھلے 1 سال کے گناہ آپ کے معاف فرما دیں گے۔ اس لیے 10 محرم آ رہا ہے تو 10 محرم کا بڑا عمل وہ یہ روزہ ہے۔ جب روزے فرض نہیں ہوئے تھے 10 محرم کا روزہ فرض تھا، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے پھر یہ 10 محرم کا روزہ مسنون ہو گیا۔ اس لیے جو ہے پھر ایسا ہوا کہ تیسری روایت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام اور صحابہ نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، بعض صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ انہ یوم تعظم الیہود والنصارى، یہ کیسا دن ہے جس کی تعظیم یہود و نصارہ کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فاذا کان العام المقبل انشاءاللہ صمنا اليوم التاسع، اگر اگلے سال میں رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اب یہاں پر علماء میں پھر اختلاف، بعض نے اس حدیث کا یہ مطلب لیا کہ حضور علیہ السلام نے 10 سے منع کر کے 9 کا، چونکہ حضور نے حدیث میں کیا ذکر کیا ہے کہ میں اگلے سال رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، اس لیے بعض نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ جی روزہ 9 کا ہے، بعض نے کہا 10 کا، بعض نے کہا 9 10 دونوں کا۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عباس خود تشریح کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ صوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، 9 کا بھی روزہ رکھو 10 کا بھی رکھو تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ یعنی حضور کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ 10 کو چھوڑ کر 9 کا رکھو، حضور کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہودی 10 کا رکھتے ہیں، ہم 10 کے ساتھ ایک اور ملائیں گے تاکہ یہود کی مخالفت لازم آ جائے۔ اس لیے ایک تو یہ عمل ہے، دوسرا جو ہے نا ایک مستحب عمل ہے جس کی حدیث کے اندر فضائل آئیں، اگرچہ ضعیف حدیثیں ہیں لیکن چونکہ فضائل کی ہیں اس لیے علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ فرمایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے من وسع علی عیالی فی النفقۃ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، جو 10 محرم کو اپنے اہل و عیال کے اوپر دسترخوان وسیع کرے گا اور اچھا دسترخوان اپنے اہل و عیال کے اندر گھر کے اندر لگائے گا، اللہ پورا سال اس کی برکت سے اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا تجربہ کیا، واقعی اللہ پوری سال روزی میں برکت دے دیتے۔ تو دوسرا عمل 10 محرم کا وہ دسترخوان کو وسیع کرنا اپنے اہل و عیال کے اوپر۔ میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں جتنا عمل جس درجے میں ثابت ہے اسی تک کرنا چاہیے، لہٰذا یہاں اپنے اہل و عیال کا ذکر ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ فضول خرچی اسراف ہو، ہاں جتنا اللہ نے باقی دنوں کے اندر اس سے کچھ اچھا بہتر جتنا انسان کو توفیق ہے وہ کر لے، اور اس نیت سے کرے کہ اللہ اس کی برکت سے جو ہے میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما دیں، تو انشاءاللہ ایسی جیسی نیت ہوگی اللہ اس جیسا اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا